السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، دنیا میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک لوگوں کا طبقہ وہ ہے جن کو ظاہری اعتبار سے، جسم کے ظاہری اعضاء کے اعتبار سے ان کو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں۔ کسی کو جسم کا کچھ اور تقاضا ہوتا ہے، کچھ اور بیماریاں ہوتی ہیں۔ لیکن دنیا میں کچھ لوگ وہ بھی رہتے ہیں جن کو اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں، جس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو روح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگ وہ جیتے ہیں جن کو جسم کے ظاہری حصے کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ وہ دنیا میں جیتے ہیں جن کو روح کی اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو انہی بیماریوں میں سے، روح کی بیماریوں میں سے، جہاں بہت ساری بیماریاں ہیں، ایک بہت بڑی بیماری ہے حسد۔ حسد یہ ایسا کیڑا ہوتا ہے کہ جیسے لکڑی کو کیڑا لگنے سے وہ لکڑی ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہی حاسد شخص یہ خود بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کو بھی ختم کر دے۔ آدمی جب اپنی حسد کی آگ میں جلتا ہے تو اس کے سامنے کیا بھائی، کیا بہن، کیا ماں اور کیا باپ، کیا دوست، کیا احباب، اس کے سامنے کسی کی تمیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آئیے آج ہم جانتے ہیں حسد جس شخص میں پایا جاتا ہے اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حاسد شخص جو ہے کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتا، اس کی زبان سے کبھی کسی کی دل جوئی کے الفاظ نہیں نکلتے۔ حاسد شخص ہمیشہ اپنے مد مقابل کی تعریف کبھی اپنی زبان سے نہیں نکالتا، بلکہ وہ ہمیشہ اس کی کمیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو اور اس کی نیچی زندگی کے کچھ اسباب کو تلاشتا رہتا ہے، اور اسی فکر میں رہتا ہے کہ میرا جو مد مقابل ہے، میں اس کی کمیوں کو تلاش کر کر کے لوگوں کے سامنے اس کی برائی کروں، کبھی اس کی اچھائی کو بیان نہ کروں۔ نمبر 2 ہے، حاسد شخص میں ایک لفظ زیادہ بولا جاتا ہے، یعنی جن لوگوں کو حسد ہوتا ہے ان میں ایک لفظ زیادہ بولا جاتا ہے، وہ لفظ ہے لیکن۔ کسی کی تعریف اگر حاسد کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ اس تعریف کی پل باندھتے ہوئے آخر میں ایک لفظ زیادہ استعمال کرتا ہے، لیکن۔ جیسے مثال کے طور پر حاسد شخص جو ہے اگر اس کے سامنے کسی کی اچھائی بیان کی جائے، کسی کے فن کو اس کے سامنے اظہار کیا جائے، تو وہ اس کے آخر میں ایک جملہ بڑھا دیتا ہے کہ لیکن فلاں میں یہ کمی ہے، لیکن یہ چیز ہے، لیکن وہ چیز ہے، لیکن وہ فلاں کمی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ایک لفظ زیادہ بولتا ہے، لیکن۔ اور نمبر 3 ہے، حاسد شخص، اس کے اندر 3 جملے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، میں پہلے ہی نہ کہا تھا۔ نمبر 2 ہے، میں نہ کہتا تھا۔ اور نمبر 3 ہے، میرا سنتا ہی کون ہے، میری بات سنتا ہی کون ہے۔ پہلی چیز، پہلے ہی نہ کہا تھا۔ دوسری چیز، میں نہ کہتا تھا۔ اور تیسری چیز کہ میری سنتا ہی کون ہے۔ یہ حاسد شخص کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور نمبر 4 پر ہے، جب کوئی نیک کام اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو یہ حسد کی وجہ سے اس نیک کام کرنے والے کو ولی کہہ دیتا ہے۔ یا پھر کوئی بچہ پڑھنے میں زیادہ مشغول ہے اور اس کو اگر حسد ہو رہا ہے
تو اس بچے کو کہتا ہے کہ پڑھ کے بڑا پروفیسر بن رہا ہے، یا پھر عبادتوں کا زیادہ شوق ہے تو یہ کہتا ہے کہ بڑا ولی بن رہا ہے، تو یہ حاسد شخص کی نشانی ہے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر حسد کا کیڑا لگ چکا ہے۔ اور نمبر 5 پر فرمایا یہ کسی بھی حال میں لوگوں کو نہیں چھوڑتا ہے، اگر اس کے سامنے لوگوں کی اچھائیاں ہوتی رہیں تب بھی اسے حسد ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے لوگوں کی برائی ہوتی ہے تب بھی اسے حسد ہوتا ہے۔ تو یہ محترم ناظرین، آپ یہ بات ذہن میں نوٹ کر لیں، اگر کسی حاسد کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو ان 5 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی گنوائے ہیں، آپ ضرور ان 5 باتوں کو اس شخص میں دیکھ لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ اس کے سامنے یہ کبھی اپنی زبان سے کسی کی دل جوئی کے الفاظ نہیں کہتا، کسی کی اچھائی اپنی زبان سے نہیں نکالتا، کسی کی تعریف اپنی زبان سے نہیں ادا کرتا۔ دوسرے نمبر پر چیز یہ دیکھ لیں کہ یہ لیکن کا لفظ زیادہ استعمال کرتا ہے ہر اچھی بات میں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کے اندر 3 جملے پائے جا رہے ہیں یا نہیں، پہلے ہی میں نہ کہا تھا، میں نہ کہتا تھا، میری سنتا ہی کون ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی عبادت کی جا رہی ہے، نیکی کا کام کیا جا رہا ہے، تو یہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ بڑا ولی بن رہا ہے۔ اور اگر اس کے سامنے پڑھائی کی جا رہی ہے اور اگر دین کی اور دنیا کی تعلیم حاصل کی جا رہی ہے تو یہ کہتا ہے بڑا پروفیسر بن رہا ہے، یا پھر اور الفاظ سے انہیں یاد کرتا ہے۔ اور نمبر 5 پر فرمایا یہ کسی بھی حال میں لوگوں کو نہیں چھوڑتا ہے۔ محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ 5 نشانیاں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اور کام پسند آ جائے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسروں تک ثواب کی نیت سے پہنچانے کے لیے ضرور اس پیغام کو شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں میرے لیے اور پوری امت کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔